پلڈیت نے پاکستان میں جمہوریت کی صورتحال پر سالانہ جائزہ رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں ان اقدامات اور عوامل کا جائزہ لیا گیا ہے جن کے ذریعے سال 2024 میں ملک میں جمہوریت کو کمزور کیا گیا یا اسے نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق فروری 2024 میں کافی تاخیر کے بعد بڑی حد تک ناقص عام انتخابات منعقد کیے گئے، جن کا مقصد عوامی مینڈیٹ کو تقسیم کرنا اور شہریوں کو سیاسی اور انتخابی چناؤ کا محض محدود اور نمائشی موقع فراہم کرنا تھا۔ رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ میں اپنی معمولی اکثریت کو محفوظ رکھنے کے لیے وفاقی حکومت نے اعلیٰ عدلیہ کی تشکیل نو کی مہم شروع کی۔ 26ویں ترمیم کے ذریعے اعلیٰ عدلیہ میں تقرری کے عمل کو مؤثر طریقے سے تبدیل کیا گیا اور آئینی اور دیگر معاملات سے نمٹنے کے لیے عدلیہ کو 2 برانچوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ تاہم JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی کوششوں کی وجہ سے مجوزہ ترمیم میں شامل سخت اقدامات کو کسی حد تک کم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ نے تینوں دفاعی اداروں کے قوانین میں جلد بازی میں ترامیم منظور کی، جن کے تحت سروسز چیفز کی مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سروسز چیفز کی مدت ملازمت میں یہ توسیع قانونی طور پر اس وقت منظور کی گئی کہ جب ملک میں امن بھی ہے اور کوئی مارشل لا بھی نافذ نہیں ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی زیادہ تر سرکردہ سیاسی جماعتوں نے، خواہ وہ حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، اپنے وقتی سیاسی مفاد کے لیے ایک بار پھر سیاسی مخالفین کے خلاف افسوسناک اور غیر جمہوری رویہ جاری رکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اختلاف رائے کو دبانے اور اسے خاموش کرنے کے لیے موجودہ حکومت نے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے استعمال کو محدود کرنے کی کوششیں کی، جن کے نتیجے میں سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر پابندی لگائی گئی اور مواصلات کو کنٹرول کیا گیا۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ فیصلہ سازی کا عمل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں دینے کے پیش نظر شہریوں کو درپیش ایک اہم مخمصہ یہ ہے کہ وہ فوج کی حرمت اور مقام کو نقصان پہنچائے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کے خلاف اپنے جائز تحفظات سے کیسے آگاہ کریں۔ پلڈیت کی جائزہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ اس تاریک منظرنامے میں ملک کے اقتصادی استحکام میں اضافہ اور حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان سیاسی مذاکرات کے لیے آمادگی اور ان کا آغاز امید کی ایک کرن ہے۔